معیشت کی بحالی کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اداروں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہوگی، ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانا ہوگا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا بھارت کے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتے ہیں، پاکستان اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے، چینی بھائیوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے، سیاسی ماحول میں موجود تناؤ کو کوشش کر کے کم کیا جا سکتا ہے، سب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کے لیے سب سے اہم کیا ہے، ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانا ناممکن نہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، اپوزیشن ارکان کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج، پوسٹرز اٹھا کر نعرے باز۔ آج کے اجلاس میں ہم نے زرداری کو 21 توپوں کے احتجاج کی سلامی پیش کی۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو، بولے آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، ہمارے مجبور کرنے پر آصف علی زرداری نے اپنی تقریر ادھوری چھوڑی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ایوان میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کی، قانون ہے اپوزیشن لیڈر کو فلور دیا جاتا ہے۔ آصف زرداری نے بحیثیت صدر پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دیا۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، کوئٹہ، گوادر، پسنی، جیوانی، کیچ، آوران، چاغی، نوشکی، نوکنڈی اور بارکھان میں نشیبی علاقے زیر آب، گلیوں اور گھروں میں پانی بھر گیا، ندی نالوں میں طغیانی، لسبیلا، خزدار، کلات، جھلمکسی، نصیر آباد، سبی، کوہلو، ڈیرہ مکتی، لورالائی اور ہرنائی میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر بسول ندی کا پل ٹوٹ گیا، ہائی وے 2 مقامات پر بند، گوادر اور مکران کا کراچی سے زمینی رابطہ منقطع، زیارت، چمن، پشین، کلا سیف اللہ، کلا عبداللہ، مستونگ، شیرانی، یوب اور موسیٰ میں بھی کالی گھٹائیں جم کر برسی۔ ہفتے بھر سے جاری بارشوں کے باعث ہونے والے حادثات میں 9 افراد جاں بحق، 40 سے زائد مکانات کو جزوی اور 92 کو مکمل نقصان پہنچا۔ کراچی میں مطلع ابر آلود ملیر، گلستان جوہر، ناظم آباد، گولی مار، آئی چندریگا روڈ اور لسبیلا میں ہلکی بارش، جمشید روڈ، ڈالمیا، شاہ فیصل ایئرپورٹ، ماڈل کالونی میں بادل برس پڑے۔ میئر مرتضی وہاب نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی، بارش کے پانی کی مکمل نکاسی تک واٹر کارپوریشن کا عملہ سڑکوں پر رہے گا۔ ٹھٹا، سجاول شہر اور گرد و نواح میں ہلکی بارش، سندھ کی ساحلی پٹی پر آج اور کل بارش کی پیش گوئی، پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے، ملکہ کوثر مری میں بارش کے بعد موسم انتہائی خوشگوار، اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی رمجم۔ محکمہ موسمیات نے صوبے میں بارشوں کا سلسلہ 21 اپریل تک جاری رہنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 33 افراد جاں بحق، 46 زخمی ہوئے، پی ڈی ایم اے نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ صوبے میں 316 گھر مکمل تباہ، 1606 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، 12 اضلاع میں متاثرین کے لیے 5 کروڑ روپے جاری، پی ڈی ایم اے اور متعلقہ اداروں کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ متحدہ عرب امارات میں غیر معمولی بارشوں کے بعد معمولات زندگی بحال ہونا شروع، 19 اپریل تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کے احکامات، اماراتی حکومت کی تعلیمی اداروں کو آن لائن کلاسز کا اہتمام کرنے کی ہدایات، دبئی، شارجہ اور ابوظہبی سمیت دیگر ریاستوں میں نکاسیاب کا کام جاری، دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن تاحال متاثر۔ سونو نیوز بنا کویت ایئرپورٹ پر 2 روز سے پھنسے پاکستانی عمرہ زائرین کی آواز، پاکستانی مسافروں کو بورڈنگ پاس جاری کر دیے گئے۔ بارشوں سے دبئی ایئرپورٹ بند ہونے پر 50 سے زائد پاکستانی عمرہ زائرین کویت ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ پاکستانی مسافر عمرہ کی ادائیگی کے بعد براستہ کویت دبئی جا رہے تھے، غیر ملکی ایئر لائن نے بھارتی اور نیپالی مسافروں کو ہوٹل منتقل کر دیا، پاکستانی مسافروں کو دربدر ہونے کے لیے ایئرپورٹ پر چھوڑ دیا، 2 دن میں صرف 2 بار کھانا دیا گیا، بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ سونو نیوز سے بات کرتے ہوئے مسافروں کا کہنا تھا ایئرپورٹ پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से शफाफ तहकीकात की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मुतल्लिका हो तो अदालत कौंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और इंसाफ की फराहमी का वाहिद जरिया। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। तहकीकात के बाद अदलिया में मुदाखलत करने वालों को सजा देने की इस्तदा। आला अदलिया में जजेस की खाली आसामियां पुर करना तरजीह। रूल्स में तरामीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया। रजिस्ट्री पर बेंच बनाने के अमल का लाहौर से आगाज कर दिया। देखना है वीडियो लिंक रखें या रजिस्ट्री, दोनों को साथ लेकर चलें। बार और बेंच मुख्तलिफ नहीं, एक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर्स में इजलास। वज़ीर दाखिला की मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा कि पैदाइश, मौत, शादी और तलाक सर्टिफिकेट के लिए सहल निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए। आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर मज़ीद सहूलियात फराहम की जाए। इक़दामात की तरवीज के लिए सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल की हिदायत। IMF से नए प्रोग्राम के लिए तकनीकी और पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात मई में होंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत, रुपए का रेट मुस्तहकम, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा IMF मिशन नए मुआहदे के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। अगला कर्ज मुआहदा जून के इख्तिताम और जुलाई के आगाज तक हो जाएगा। हुकूमत सनती तरक्की, ज़राअत की बहाली और IT को फरोग देकर शरह नमू 4% से ऊपर ले जाएगी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में पाकिस्तान स्टाफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक और IMF से मुलाकात। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। टैक्स नेट में तोसी, तवानाई इस्लाहात, डिजिटलाइजेशन, निजकारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना डोइचे बैंक के नुमाइंदों से भी मिले। ग्रीन बॉन्ड के अज्जा के लिए पायदार मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट हुक्काम से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर गौर। पावर सेक्टर में इस्लाहात कर ली, आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान बिजली चोरी का बोझ नहीं उठा सकता। बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सियासत, जाती ताल्लुकात का कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा। गरीब किसानों पर ओवर बिलिंग की जाती है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा है। समाअत 26 अप्रैल को होगी। मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन को 27 अरब का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की खारिज दरख्वास्त दोबारा बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन बहाली की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्त पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। समाअत 22 अप्रैल को होगी। अदालत ने 2 रोज पहले अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक पाक तुर्क अस्करी क़यादत का 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। दोनों जानिब से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदेद।
بیساکھی کی مبارکباد، تمام مہمانوں کو نواز شریف کی طرف سے جی آیا نو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرتارپور میں تقریب سے خطاب، بولی تقریب میں آ کر آج مجھے اپنا گاؤں جاتی عمرہ امرتسر یاد آ گیا۔ کرتارپور راہداری نواز شریف کا ویژن تھا، ہم پنجاب میں بستے ہیں، پنجاب ہمارے دل میں بستا ہے، پاکستان میں اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل۔ نواز شریف کہتے ہیں ہمسایوں سے دشمنی نہیں کرنی، دوستی کا دروازہ کھولو۔ اسپیشل افراد کے لیے خصوصی ہمت کارڈ اور نگہبان کارڈ کے اجرا کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی افراد کا مستند ڈیٹا مرتب کرنے کا حکم۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، کام کرنے کے اہل خصوصی افراد کے لیے قرضہ اسکیم کا اجرا، مالی خود مختاری کے لیے 1 سے 2 لاکھ روپے قرضہ دیا جائے گا۔ ہر نئی سرکاری بلڈنگ میں اسپیشل افراد کے لیے باتھ روم اور ریمپ لازمی قرار، خواتین پر تشدد کے سدباب کے لیے VAWC سینٹر بنانے کی منظوری۔ پنجاب میں 5 جون سے پلاسٹک تھیلوں پر پابندی کا اعلان۔ 5 جون سے پنجاب بھر میں پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی کا اعلان۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ مریم اورنگزیب نے کہا 22 اپریل کو ارتھ ڈے منایا جائے گا، پلاسٹک کو نام مہم کا آغاز ہوگا، حکام کو پلاسٹک بیگ پر پابندی یقینی بنانے کی ہدایت۔ نان بائی روٹی 16 اور نان 20 روپے بیچنے پر مان گئے، پنجاب حکومت کے 12 اضلاع کے نان بائیوں سے مذاکرات کامیاب، لاہور میں چھاپے، مہنگی روٹی بیچنے والے 13 افراد گرفتار۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ ہر حال میں روٹی 16 روپے، نان 20 روپے میں دستیاب ہوگا۔ اسلام آباد میں نان بائی 2 دھڑوں میں تقسیم، کیپٹل نان بائی ایسوسی ایشن کی ہڑتال، جنرل نان بائی ایسوسی ایشن کی مخالفت۔ خیبر پختونخوا میں بھی شہریوں کا روٹی کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج ختم، وزیر اعظم ریلیف پیکج جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ریلیف پیکج کے تحت 5 بنیادی اشیاء پر سبسڈی برقرار رہے گی، چینی، آٹا، گھی، دالوں اور چاول پر BISP صارفین کو سبسڈی ملے گی۔ وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت ماہانہ 3 ارب کے قریب سبسڈی دی جائے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم ریلیف پیکج جون 2024 تک جاری رکھنے کا منصوبہ۔ جماعت اسلامی کی عمارت نئی قیادت کے حوالے، نو منتخب امیر حافظ نعیم الرحمان آج حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری تقریب بعد نماز مغرب منصورہ لاہور میں ہوگی۔ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی آج ہی طلب۔ مرکزی مجلس شورا کا 3 روزہ اجلاس 19 اپریل سے شروع ہوگا۔ ملت ایکسپریس میں سوار مریم نے خودکشی کی یا قتل کیا گیا، معمہ حل نہ ہو سکا۔ چنی گھوٹ پولیس نے متوفیہ کے بھائی افضل کا بیان قلم بند کر لیا۔ مریم کو کوئی ذہنی مسئلہ نہیں تھا، ٹرین میں تشدد کے بعد مریم کو قتل کیا گیا، بھائی کا پولیس کو بیان۔ پولیس ملزم میر حسن کی گرفتاری کے لیے محکمہ داخلہ کو پہلے ہی لکھ چکی، ملزم کی گرفتاری کے بعد کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا، JIT کی تحقیقات بھی جاری۔